جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک عظیم نام ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا۔ آپ کی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نبی علیہ السلام سے جو ایمان افروز تعلق تھا، انتہائی حیران کن اور ایمانی معاملہ ہے۔ ایک مسلمان خاتون کو ام سلیم کی زندگی ضرور پڑھنی چاہیے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنی ذات کی حد تک ہی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے پیار نہیں کرتی تھی، بلکہ ام سلیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت کے پورے خاندان کو اس اسلام کے رشتے کی طرف لانے والی خاتون تھی۔ آپ یہاں سے اندازہ فرمائیے، ام سلیم نے جو نکاح کیا تھا، آپ نے نکاح کی ایک ہی شرط رکھی تھی اپنے خامن کے ساتھ کہ میں مسلمان ہوں، آپ اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھ لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، میرا حق مہر یہی ہوگا، مجھے دنیا کا کچھ نہیں چاہیے۔ ان کو اسلام کی طرف بلانے والی خاتون یہ تھی۔ پھر اسلام کے لیے چھوٹی قربانی نہیں دی، یہاں تو کچھ بھی قربان نہیں کرنا پڑتا لوگوں کو اسلام کے لیے۔ جب یہ مسلمان ہوئی اور مدینہ منورہ کی طرف آئی، رستے میں ان کو جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ ام سلیم کے خاندان والوں نے ان سے ان کے بچوں کو جدا کر دیا، خامد کے خاندان والوں نے ان کے بچوں کو اور خامد کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، اور ان کے خاندان نے رکاوٹ ڈال دی کہ ہم تجھے مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی نہیں جانے دیں۔ ان کے خامد چلے گئے مدینہ نبی علیہ السلام کے پاس۔ جس خامد کی بیوی چھین لی جائے، بچے جدا ہو جائے، بچے کہیں پہ بیوی کہیں پہ، اس بندے کے دل کے جذبات اور کیفیت کیا ہوگی؟ یوں یہ خاندان بکھرا، لیکن خامد ان کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے۔ ام سلیم 1 سال پورا سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، جس جگہ پہ بچھڑی تھی نا اپنے خامد سے، وہاں پہ صبح جا کے بیٹھ جاتی، شام تک روتی رہتی۔ آخر ان کے قبیلے کے ایک شخص نے ان کے گھر والوں کو شرم دلائی کہ کیوں بچی پہ ظلم کرتے ہو، تو اس کے کہنے پہ گھر والوں نے اجازت دی، یہ مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ اتنی قربانی اسلام کے لیے، استقامت دیکھیے، پیچھے نہیں ہٹی، گھبرائی نہیں، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد آج ایمانداری سے سوچئے، میں نے اور آپ نے اپنے کنبے یا قبیلے کو چھوڑا کبھی؟ ہمیں قربانی تو کوئی نہیں دینی پڑی، کوئی سرحدیں پار کر کے نہیں آنا پڑا، کوئی دیش سے پردیش نہیں ہونا پڑا اسلام کے لیے، کوئی بیوی بچوں کی قربانی دینی پڑی ہو، کچھ بھی نہیں۔ پیدائشی مسلمان ہیں، انہی گھروں میں جوان ہوں۔ اس کے باوجود یہ محبت تھی ام سلیم کی۔ انس فرماتے ہیں میری ماں روزانہ پوچھا کرتی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہو، گئے ہو کہ نہیں گئے۔ ایک بار ایسا معاملہ ہوا، انس بچے تھے، 8-9 سال کی عمر تھی جب ان کی ماں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خادم اس کو بنا لیجیے۔ 19 سال کی عمر تک نبی علیہ السلام کے پاس رہے اور خادم رسول مشہور ہوئے زندگی میں۔ انس فرماتے ہیں 3 دن ایسے گزرے تھے مجھ سے، صرف 3 دن، کہ میں نماز ضرور پڑھتا تھا مسجد نبوی میں، لیکن حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھتا نہیں، باہر نکل گیا، دھیان لگ گیا۔
3 दिन हुए تو شام کا ٹائم، ماں روٹی پکا رہی ہے شام کی. تو مجھے ماں نے پوچھا نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے کتنے دن ہوئے؟ میں نے کہا اماں جی 3 دن. کبھی ہم میں اللہ کرے یہ ماحول بن جائے کہ باپ اور ماں بچوں کو پوچھنے لگ جائیں. یہاں باپ ڈرتا ہے بیٹے کو پوچھنے سے. آج بچوں کی جرت یہاں تک کیا کہ باپ ڈرتا ہے بیٹے کو پوچھنے سے کہ نماز کیوں پڑھی تھی. اس کو پتا ہے بیٹا آگے سے گلے نہ پڑ جائے. ماں ڈرتی ہے بیٹی کو پوچھنے سے، لیکن ماں کہنے لگی ام سلیم بیٹا یہ بتا کہ نبی علیہ السلام کے پاس کب سے بیٹھا تھا؟ ماں جی 3 دن ہوئے. ماں نے کہا میں نے روٹی نہیں دینی، روٹی نہیں دینی میں نے. جا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے انہیں یہ کہے کہ اللہ کہ حضور دعا کے لیے اللہ مجھے انس کو بھی معاف فرما دے اور میری ماں کو بھی معاف فرما دے. دعا کروا کے نا بخشش کی. یہ جو خدائی ہوئی ہے تو سے 3 دن اس کی بخشش کی دعا کروا کے پھر آنا میرے پاس. یا نمازوں کی نمازیں رہ جاتی ہیں ہفتے ہفتے، کبھی کسی نے بخشش کی دعا نہیں کروائی. کسی نیک بندے سے دعا کر دے ہماری کوتاہیاں ہیں اللہ میں معاف کر دے. بے نماز ہے اپنی جگہ پہ مطمئن، کاروبار بھی چل رہے ہیں، دنیا کے دندے بھی چل رہے ہیں، نماز نہیں کوئی مسئلہ نہیں، پورے گھر بے نماز ہے. وہاں 3 دن یہ معاملہ ہوا. ماں نے کہا روٹی نہیں ملتی، جا نبی علیہ السلام سے بخشش کی دعا کروا. پہلے لوگ نا شام کو رات کی روٹی بزرگوں کو پتہ مغرب سے پہلے کھا لیتے تھے. تو کہتے ہیں ماں روٹی پکا رہی ہے، مجھے ماں نے کہا جا بخشش کی دعا کروا. میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں مغرب کی نماز پڑھ لی. پڑھنے کے بعد اب جرت نہیں پڑ رہی، حوصلہ نہیں ہو رہا کہ آگے ہو کے کیسے کہوں کہ اللہ کے رسول میں اتنے دن آیا نہیں تو آپ معاف فرما دیں اور اللہ سے میرے لیے دعا کریں. جرت نہیں پڑ رہی. کہتے ہیں حتیٰ کہ صحابہ سارے چلے گئے، نبی علیہ السلام بھی اٹھ کے اپنے گھر کی طرف چل پڑے. تو فرماتے ہیں میں شرم کے مارے حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے، سامنے ہونے کی جرت نہیں پڑ رہی. تو میں شرم کے مارے پیچھے پیچھے. ماں نے کس خلوص کے ساتھ بھیجا تھا، کیا تڑپ تھی ماں کے دل میں. اللہ کے نبی علیہ السلام آگے انس پیچھے. تو آپ نے چال سے نہ قدموں کی آہٹ سے اندازہ کیا. فرمایا میرے پیچھے انس ہے؟ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں وہ اتنی دیر تھی کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. کیا اگلا سوال آنا ہے کہ اتنے دن کہاں پہ رہے؟ تو میرے پاس جواب ہی کوئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عام بندہ تو ہے کوئی نہیں. کہتے ہیں میری کیفیت جناب پریشان کن ہو گئی کہ اب اگلا سوال یہ آنا ہے کہ کہاں رہے اتنے دن. وہ کوتاہی کا کیا بتاؤں. ماں نے کیا کہا تھا کہ کہنا میرے لیے بھی اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیں. میرے نبی کتنے رحیم و کریم تھے. آپ نے پوچھا انس ہے؟ جی. اگلا سوال کرنے سے پہلے فرمایا اللہ انس کو بھی معاف فرما دے، اس کی ماں کو بھی معاف فرما دے. بغیر کہے دعا نصیب ہو، بغیر کہے. خلوص تھا، جذبہ تھا. ماں نے سچے دل سے بھیجا تھا، اللہ نے دعائیں نصیب کروا دی. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب بندے کی نیت جذبہ اور اندر خلوص ہونا تو اللہ تبارک و تعالی بندے کی منزلوں کو بندے کے لیے آسان کر دیتے. بندے کو بعض اوقات کہنا بھی نہیں پڑتا. اللہ جو بندہ تلاش کرنے نکلتا ہے وہ اللہ بندے کی تلاش کو پورا فرما دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں یقین مانیے ہمارے گھروں کا ماحول، ایمانداری سے سوچیے ہمارے گھروں کا ماحول اس قدر دین سے دور تر چلا جا رہا ہے. آخر اس کا ذمہ دار اللہ کے ہاں کون ہے؟ میں آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں. ایک حدیث کو بیان کرنے والے راوی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک دوسرے محدث کے پاس گیا. میں نے کہا مجھے نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث بیان کرے. وہ مجھے کہنے لگے حدیث بیان کرنا آسان کام.
میں تجھے کہوں کہ مجھے یہ حدیث فلاں نے سنائی، انہوں نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ سب کو اپنے دربار میں کھڑا کر دے گا اور اللہ پوچھے گا حدیث بیان کرنے والے سے، یہ حدیث تو نے لوگوں کو سنائی؟ جی یا اللہ۔ تجھے کس نے سنائی؟ اللہ میرے استاد نے۔ اللہ اس کے استاد سے پوچھیں گے تو نے یہ حدیث پڑھائی تھی اپنے شاگرد کو؟ یا اللہ میں نے پڑھائی تھی۔ تجھے کس نے پڑھائی؟ اللہ میرے استاد نے۔ کرتے کرتے صحابی تک بات آئے گی یہ حدیث کس نے پڑھائی؟ وہ کہیں گے ہمیں یہ حدیث سنائی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اپنے نبی سے سوال کریں گے میرے نبی آپ نے اپنی امت کو یہ چیز سکھائی؟ یا اللہ میں نے سکھائی۔ تو اللہ سب کو پوچھ کے سب کو معاف کر دیں۔ جتنے حدیث بیان نبی علیہ السلام کو بخشے بخشائے نا، آگے جتنے حدیث کو بیان کرنے والے ہیں سب بھی اللہ اپنی رحمت فرما دے کہ ان کو بری کر دو۔ سب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے وہ اتنا ڈرے تو ہم سارے اللہ نے نہیں پوچھنا کہ تو باپ تھا، وہ دین کی بات گھر میں سنائی تھی۔ اللہ نے بیٹی سے نہیں پوچھنا کہ تیرے باپ نے کبھی تجھے نماز کا نہیں کہا تھا۔ اللہ نے بیوی سے نہیں پوچھنا تیرے خامد نے کبھی نہیں کہا تجھے نماز پڑھنے۔ اور محدثین لاکھوں حدیثیں پڑھ کے اللہ سے ڈرے کہ اللہ نے ایک ایک بات کا پوچھ لینا ہے تو ہمیں اللہ نے نہیں پوچھنا۔ معاشرہ یوں بے فکر ہے جیسے اللہ نے پوچھنا ہی نہیں، نہ باپ کو اولاد کے بارے، نہ اولاد کو باپ کے بارے، نہ بیوی کو خامد کے، نہ خامد کو بیوی کے بارے۔ میرے بھائیوں یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ سب سے پہلے تو عرض کروں گا اپنی اولاد کے لیے دعا کثرت سے کیا کرے۔ اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یہ دعا کرنے کے بعد اپنی اولاد پہ محنت تھوڑی سی کیا کرے کہ بیٹا نماز پڑھ لے، چل لیٹ ہی صحیح پڑھ لے، چل گھر میں ہی پڑھ لے۔ جو بالکل نہیں پڑھنے والا وہ چلو گھر میں پڑھے گا، آہستہ آہستہ اللہ اس کو مسجد تک بھی لے آئے۔ تو یہ ماحول تھوڑی سی محنت اس پہ کریں، ورنہ یہ بے دینی کا اس طرح ایک جناب دور دورہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی پناہ ہے کہ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اس میں ہمیں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ خالی یہ نہیں اپنی نماز سیدھی کر لی، ام سلیم کی طرح اپنے بچوں پہ نظر رکھا کرے۔ بیٹا کتنے دن ہوئے قرآن پڑھے، کتنے دن ہو گئے نماز پڑھے، کتنے دن ہو گئے کسی درس میں بیٹھے، بچوں سے سوال کیا کرے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔